بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے اور ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو علم اور ذوق علم کے حوالے سے ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم حاصل کرنا ہر بندے پر، ہر عورت پر فرض ہے۔ تو اس اعتبار سے علم کی فرضیت ہمیں نظر آتی ہے۔ یقیناً علم رکھنے والا معراج کی سیڑھیوں کی طرف جاتا ہے۔ علم کی وجہ سے انسان میں دوسرے لوگوں کے درمیان امتیازیت یعنی جداگانہ صورتحال پیش ہوتی ہے۔ علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ وہ شخص جو جاننے والا ہے یعنی صاحب علم ہے، اور وہ شخص جو جاننے والا نہیں ہے یعنی جاہل ہے، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اور ہماری جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں ہمیشہ وہی لوگ ہوں گے جو عقل رکھنے والے ہیں۔ اس آیت مقدسہ سے بھی ہمیں یہ بات واضح طور پر یہ نظر آتی ہے کہ علم انسان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز اور جدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور سکھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے آگے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور فرشتوں سے کہا کہ آپ مجھے یعنی تم لوگ بتاؤ ان چیزوں کے بارے میں اگر تم سچے ہو۔ آگے سے انہوں نے جواب دیا، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ اے پروردگار، تیری ذات پاکیزہ ہے، ہم نہیں جانتے مگر جتنا تم نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت مقدسہ سے بھی یہ ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی ہے اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ علم کے ذریعے سے ہی عطا فرمایا ہے۔ علم کے ذریعے سے انسان بہت ساری مشکلات سے بچ جاتا ہے، اور علم کے ذریعے سے بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرتا ہے، مقابلہ بھی کرتا ہے۔ اس لحاظ سے علم کے حوالے سے چند ضروری نکات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جو زمانہ حاضرہ کے پیش نظر ان کو جاننا، سمجھنا اور اس کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج مادیت کا زمانہ وقت گزر رہا ہے اور علم کا ذوق اور رجحان تقریباً رخصت ہوتا نظر آتا ہے۔ دینی علوم ہو یا دنیاوی علوم ہو، علم سے شغف رکھنے والے لوگ یا ٹیکنالوجی سے وابستگی اور دلچسپی رکھنے والے لوگ، غرض کے تقریباً تمام افراد، تمام طبقات علم کی رغبت، محبت اور مطالعہ کے ذوق سے تقریباً ناپید ہو چکے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد
ہر مطلوبہ علوم مواد تقریباً انٹرنیٹ کے ذریعے سے مطلب کہ آن لائن چیزوں سے ہم حاصل کرتے ہیں اور اسی میں ہمیں میسر بھی ہوتا ہے. جیسا مواد انسان کو ملتا جاتا ہے وہ اسی پر اتفاق کر کے وہ اپنی تحقیق کا جائزہ اسی میں ہی لیتا ہے. تو جب کہ مشقت کی طرف نہیں پڑھتا، یعنی کتب کی طرف نہیں دیکھتا، جو اصل کتابیں ہیں، جو اصل مواد ہے اس کی طرف رجحان نہیں ہوتا، یعنی جو نیٹ کے اندر نظر آیا ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے بات پہنچی ہے اسی کے اوپر اتفاق کر لیا اور اسی کے اوپر رجحان کر لیا. تحقیق اور تنقید کے جو بنیادی اصول ہیں اس کی طرف رغبت نہیں کی ہے. تو یہ ہماری صورتحال ہے. اسی طرح انٹرنیٹ پہ موجود عنوانات، کچھ لوگ آرٹیکل لکھتے ہیں، کچھ اپنی آراء لکھتے ہیں، کچھ مضامین لکھتے ہیں، عنوان لکھتے ہیں اور وہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی تصدیق کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور جو دیکھنے والا ہے یا پڑھنے والا ہے یا سننے والا ہے وہ اس کو بغیر کسی سوچ و بچار کو اس کو کاپی کرتا ہے اور آگے پیسٹ کر دیتا ہے. اسی طرح پھر تیسرا بندہ بھی اس کو دیکھتا ہے تو اس کو کاپی پیسٹ کرتے ہوئے آگے چلاتا جاتا ہے. اور اسی طرح کیا ہوتا ہے جب اسی بغیر تحقیق کے بات دیکھی جاتی ہے اور آگے پہنچائی جاتی ہے تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعید بھی آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں فرمان ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. قرآن پاک کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ شخص جو تمہارے پاس خبر لے کے آنے والا ہے اگر فاسق ہے تو اس کی مکمل تحقیق کر لو. بغیر تحقیق کے اگر تم کرو گے ہو سکتا ہے جو وہ بات بتا رہا ہے اصل میں وہ بات ہی نہ ہو. تو اس اعتبار سے جو کاپی پیسٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسروں کی باتوں کو آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو وہ درست بات نہیں ہے، یعنی وہ علم نہیں ہوتا. اگر جب تحقیق ہو جائے کسی معاملے میں تو پھر وہ درست بات ہے. اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے فرمایا ہے کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع. فرمایا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بات سنے اور آگے پہنچا دے بغیر تحقیق کے. ہاں اگر کوئی بات کرنے والا صاحب علم ہے، صاحب تحقیق کرنے والا ہے، اس کی بات کر کے آگے پہنچاتا ہے تو اس کا نام بھی لے کہ میں نے فلاں بندے سے یہ بات سماعت کی ہے تو اس اعتبار سے درست ہوگا. ادروائز بغیر کسی تحقیق کے اپنی طرف سے سوالات بنا لیتے ہیں اور اپنی طرف سے باتیں گھڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کے اندر بہت ساری پیچیدگیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اصل مواد جو انسان کو ملنا چاہیے، اصل علم جو ملنا چاہیے، اس سے دوری اختیار ہوتی ہے. اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہمیں ملتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول ان اللہ لا یقبض العلم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے علم اٹھا لے گا، ان کو بھولنا شروع ہو جائے گا، ان کو کوئی چیز یاد نہیں رہے گی، بلکہ اس سے مراد ہے کہ صاحب علم، صاحب تحقیق کرنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا. اور پیچھے کیا رہیں گے؟ حتی اذا لم یبقی عالما، اس کے پیچھے جو رہنے والے ہیں وہ صاحب علم نہیں ہوں گے بلکہ جوہلان. فرمایا کہ جوہلا ہوں گے، یعنی کہ جاہل لوگ ہوں گے جو اپنی طرف سے باتیں کریں گے اور صرف الفاظ کے ذخیروں کو استعمال کرتے ہوئے وہ لوگوں کو باتیں کریں گے اور لوگوں کو اپنی طرف مجبور کریں گے. حقیقت میں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوں گے. تو اس سے اعتبار سے بھی یہ بھی بات سامنے ہوتی ہے کہ صرف الفاظ کا اچھا ادا کرنا یا لوگوں کو ایسے الفاظ بولنا کہ لوگ اس کی طرف جائیں تو یہ کمال نہیں ہے. الفاظوں کی ادائیگی کرنا یہ فن ضرور ہوتا ہے، جیسے فن تقریر ہے، فن خطابت ہے، یا موٹیویشنل لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے فن کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں یہ علم کا اس کے ساتھ بالکل تعلق نہیں ہے. ہاں تعلیم کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کیونکہ تعلیم ایک ڈگری دیتی ہے. تو اس اعتبار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صاحب علم ہوگا وہ تحقیق کرے گا اور جو صاحب علم نہیں ہوگا وہ تحقیق نہیں کرے گا بلکہ وہ جاہل ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. تو اس اعتبار سے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ علم حاصل کرنا چاہیے اور وہ بھی تحقیق، یعنی کہ جو اصلی بکس ہیں، اصلی کتابیں ہیں، اصلی مصدر ہے اس کو حاصل کیا جائے، اصلی جو عبارت ہے، جو متن ہے اس کو دے کر پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے. اسی طرح
آج کل ہمارے زمانے کے اندر لوگ بچے جو ہیں ان کو جمع تفریق مائنس اور تقسیم کرنا یہ کم آتا ہے، نہیں آتا. زیادہ تر جو ہے بچے جو ہے وہ کیلکولیٹر کا یوز کرتے ہیں. جب سے کیلکولیٹر آیا ہے یعنی کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی ایک اچھی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیلکولیٹر کی وجہ سے انسان اپنے ذہن کو یوز نہیں کر پاتا. جب انسان اپنے ذہن کو یوز نہیں کرے گا، استعمال نہیں کرے گا تو اس کا ذہن کھلے گا نہیں. اور دماغ کے اللہ تعالیٰ نے ایسی پرزہ بنایا ہے کہ اس کو جتنا زیادہ استعمال کیا جائے، جتنا زیادہ یوز کیا جائے تو وہ اتنا زیادہ شاندار اور خوبصورت بنتا ہے. اگر اس کا استعمال کم کیا جائے تو وہ اس کے اندر کوالٹی کم ہو جاتی ہے. پہلے جو ہے اساتذہ ہوتے تھے وہ بچوں کو پہاڑے یعنی ٹیبل یاد کروایا کرتے تھے اور بچے خود بخود پلس اور مائنس سینکڑوں میں کر لیتے تھے. اسی طرح ڈیوائڈ کرنا، اسی طرح ملٹیپلائی کرنا آسانی سے کر لیتے تھے. اور آج کے زمانے کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، اور اگر ان کو بڑی رقم سامنے پیش آ جائے تو وہ بغیر کیلکولیٹر سے اس کو صحیح آنسر دے ہی نہیں سکتے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل بنایا ہے. دل کا یہ کام ہے کہ وہ پورے جسم کو پمپ کرتا ہے، اس کے اندر خون کو پمپ کرتا ہے. اور چاہے انسان سویا ہوا ہے، چاہے انسان جاگ رہا ہے، چاہے وہ سفر میں ہے یا حضر میں ہے، وہ ہمیشہ اس کو پمپ کر رہتا ہے. یعنی جب سے انسان پیدا ہوتا ہے اور جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ ایک پل سوتا بھی نہیں، آرام بھی نہیں کرتا، اور ہمیشہ لگاتار وہ پمپنگ کرتا رہتا ہے. اور اسی طرح کوئی ایسی مشین اور ٹیکنالوجی نہیں ہے آج تک بنائی کہ جو 50 سال 100 سال لگاتار وہ کام کرتی رہے اور وہ خراب نہ ہو. یعنی اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے کہ 10 سال کام کرے گی، 20 سال کرے گی. اگر تم اس کو سانس نہیں دو گے یعنی اس کو روک کے نہیں چلاؤ گے تو یہ جلدی خراب ہو جائے گی. تو یہ خون اللہ تبارک و تعالیٰ جو دل بنایا ہے تو یہ پمپنگ کرتا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا دماغ بنایا ہے جو لگاتار اگر استعمال کریں گے تو اور زیادہ بڑھے گا، نکھرے گا. تو اس اعتبار سے بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اور مغرب دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بھی بہت سارے شعبوں میں یہ اس کا استعمال ہوتا ہے. اگرچہ بہت ساری چیزوں جگہ پہ اس کا درست بھی استعمال ہوتا ہے، بڑا بینیفٹ ملا ہے اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں مائنس کی طرف لے کے جاتی ہیں. مثال کے طور پر آج اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو جو پہلے طبیب ہوا کرتے تھے وہ نبض دیکھتے تھے اور چہرہ دیکھتے تھے اور مرض کی تشکیل دیکھ کر ہی پتہ لگا لیتے کہ اس کو کیا ہوا ہے. لیکن آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں اگرچہ بہت فاسٹ ٹیکنالوجی ہے لیکن بغیر MIR کیے، بغیر CT اسکین یا الٹراساؤنڈ کیے مرض کا علم ہی نہیں ہوتا. بعض اوقات ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ مریض جو ہے 1 مہینہ لگاتار پڑا رہتا ہے اور یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ اس کو مرض کیا لائق ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. اگرچہ یہ بیماریاں جو آج کے زمانے میں ہمیں لگی ہوئی ہیں یا میسر ہیں وہ پہلے بھی تھیں، ہاں اس کے نام واضح نہیں تھے لیکن پہلے کے زمانے میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھی. اور جو میڈیسن ہوا کرتی تھی وہ بھی بطور اچھی ہوا کرتی تھی، یعنی کہ غذا کے طور پر غذائی ادویات دی جاتی تھی یا شافی علاج کیا جاتا تھا، یعنی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں تھا. اور آج جو بھی ہے اگرچہ جلد صحت یابی ہو جاتی ہے یعنی بہتر انسان ہو جاتا ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے انسان کے اندر بہت ساری اعضاء میں کمزوریاں ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی چیز اس کو دیکھنی چاہیے. اسی طرح جدید ٹیکنالوجی سے ہم انکار بالکل نہیں کرتے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، بہت سارے کاموں میں اس نے کام کیا ہے. لیکن اگر اس کا زیادہ یوز کیا جائے گا تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ڈیوائن ٹیکنالوجی دی ہے اس کے نہ استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کے جو پرزے ہیں وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں. جب زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے اندر کاہلی بھی آتی ہے، سستی بھی آتی ہے اور علم سے دوری بھی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. اسی طرح ہم اگر اداروں کے اندر دیکھیں، جو تعلیمی ادارے ہیں اس کے اندر جو تعلیمی ذوق ہمیں ملتا ہے وہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ وہاں پہ جو تعلیمی ادارے ہیں، زیادہ تر جو ادارے ہیں وہ تو بزنس شاپ کی طرح نظر ہمیں آتی ہیں. اور خاص طور پہ ان کے اندر جو سلیبس ہمیں جو پڑھایا جا رہا ہے، اگرچہ یہ بات غیر مناسب محسوس ہو رہی ہے لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ جو سلیبس ہے وہ یوزفل ہے. جیسے ہمارے علاقے کے اندر، پاکستان کے اندر کپڑا بھی آتا ہے، جوتا بھی آتا ہے، اس کے علاوہ بیگ بھی آتی ہیں اور ادروائز بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں جو یوزفل ہوتی ہیں، اسے ہم لنڈا بولتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو سلیبس ہیں وہ بھی تقریباً اسی سے ملتے جلتے ہیں. ہم اس کے اندر بھی
اس کے چینجنگ لانی چاہیے، اور ہم اپنے بچوں کے اندر ایسی تبدیلیاں لائیں جو واقعی علم کے طور پر ہوں، نہ کہ صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے وہ تعلیم کو حاصل کیا جائے۔ اسی طرح اگر ہم مطالعہ کریں تو 4 بنیادی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ان 4 چیزوں میں کوئی بھی کمی ہو تو معاشرے میں بہتری نہیں آ سکتی۔ ان میں سے ایک تعلیم ہے۔ اگر تعلیم اور تعلیم دینے والے اور تعلیمی ادارے بہتر نہیں ہوں گے، معیاری نہیں ہوں گے، تو ظاہری بات ہے شعور پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح صحت، اگر صحت بہتر نہیں ہوگی، صحت تو ہزار نعمت ہوتی ہے، اگر یہ بہتر نہیں ہوگی اور اس کے ادارے جو کرنے والے ہیں وہ بجائے کسی معاوضے کے بلکہ مریض کو ایک مریض سمجھ کر اس کی تیمارداری کے طور پر کام کریں تو یقیناً صحت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح انصاف کے معاملے میں بھی اگر معیار رکھا جائے تو یہ انصاف اگر بر وقت مل جائے تو بہت ساری برائیاں رک سکتی ہیں۔ اسی طرح خوراک، اگر خوراک میں بھی بہتری کی جائے، یعنی کہ اس کے اندر ملاوٹ اور کیمیکلز استعمال نہ کیے جائیں، تو انسان کے معاشرے میں بہتریاں آ سکتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو علم کا ذوق ہے، تعلیم کا جو ذوق ہے، وہ انسان کو کس حد تک رکھنا چاہیے اور کس طرح حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ہمیں روایت ملتی ہے، کہتے ہیں کہ کسی شخص نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی ایو جلاسا، فرمایا کہ حاضر ہوئے کہ کون سی مجلس، کون سی ہم نشینی بہتر ہے انسان کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ذکرکم اللہ رویاتم، فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کو ملتا ہے یا آپ کسی کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اگر اس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہے تو سمجھو آپ کی وہ محفل بہت اچھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ وَذَكَرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، فرمایا کہ اگر آپ ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ایسے لوگ کے پاس بیٹھتے ہیں یا ایسے ادارے میں بیٹھتے ہیں کہ جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، علم بڑھتا ہے آپ کا، تو پھر وہ مجلس بہت بہتر ہے۔ اور اگر کسی کی بات سن کر آپ کو آخرت یاد آتی ہے یا کسی کے عمل کو دیکھ کر آپ کو آخرت یاد آتی ہے تو وہ مجلس بھی بہتر ہے۔ تو اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو جو تعلیم دینے والا ہے، یعنی کہ جو صاحب علم ہے، وہ یقیناً ایسا ہوگا کہ اس کو دیکھ کر اللہ کی یاد ہوگی، یعنی وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ دوسرا بندہ کہ جو کلام کرتا ہے تو اس کے کلام کرنے سے بندوں کو نالج آتا ہے، علم آتا ہے، تو وہ بھی بہترین انسان ہے۔ تیسرا بندہ وہ کہ جس کے عمل سے دوسرے بندے کو آخرت یاد ہے اور وہ بھی عمل کرنا شروع ہو جائے تو وہ بھی بندہ بہت ہی اچھا ہے۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں فرمان ملتا ہے النظر الی وجہ العالم عبادت، عالم دین کو دیکھنا یعنی صاحب علم کو دیکھنا عبادت ہے۔ یاد رکھیے علم کے اندر اور تعلیم کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو تعلیم ہوتی ہے وہ ڈگری اس سے حاصل ہوتی ہے، ڈگری سے انسان کو نوکری ملتی ہے اور نوکری سے انسان کو عہدہ ملتا ہے، یعنی کہ تعلیم علیحدہ چیز ہے اور علم علیحدہ ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے انسان معاش کماتا ہے، جبکہ علم کے ذریعے سے معاش نہیں کماتا، بلکہ بہت ساری چیزوں کی پہچان اور جان پہچان ہو جاتی ہے۔ تو علم اور تعلیم میں یہ بنیادی فرق بھی ہے۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذا مررتم بریاض الجنہ فرتعو، فرمایا کہ جب تم جنت کے پاس سے گزرو تو آرام سے اس کے پھلوں کو توڑ لیا کرو اور اس سے استفادہ حاصل کیا کرو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنت، ریاض الجنہ کیا ہے، یعنی جنت کا پھل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجالس علم، فرمایا کہ علم کی مجلس، یہاں جہاں سے علم حاصل ہو اور جس سے استفادہ حاصل ہو، انسان کو شعور پیدا ہو، وہ بہترین جگہ ہے، اس کو جنت قرار دیا ہے۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہمیں اور ملتا ہے کہ ذات یوم من بعد حجرہ فدخل المسجد، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ اپنی حجرہ سے نکلے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ فائزہ ہوا بحلقتین، 2 حلقے بنے ہوئے ہیں، 2 مجلس لگی ہوئے ہیں، احدہما یقرؤون القرآن ویدعون اللہ، ایک اللہ کے تلاوت کر رہا تھا قرآن پاک کی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہا تھا اور دعائیں کر رہا تھا، اور والآخر، اور دوسرا یتعلمون ویعلمون، پڑھ رہا تھا اور پڑھا رہا تھا، کسی معاملے میں وہ بات چیت کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل علی خیر ہؤلاء، فرمایا یہ دونوں بہترین مجلسیں ہیں، بہترین لوگ ہیں۔ ہاں ان میں سے جو ایک ہے
جو قرآن اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اللہ چاہے تو ان کی دعاؤں کو قبول کرے، چاہے نہ کرے، یہ بھی بہتر ہے. لیکن وَهَؤُلَاءِ يَتَعَلَّمُونَ وَإِنَّمَا بُعِثُوا مُعَلِّمًا فَجَلَسَ مَعَهُمْ، مگر وہ جو پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں اور آگے یاد کر رہے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھوں گا کیونکہ میں معلم بن کے آیا ہوں. تو اس اعتبار سے بھی علم کی فضیلت اور علم کا ذوق دینا مقصود ہمارے سامنے آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم کا ذوق اور صحیح جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.